علی امین گنڈاپور یا سہیل آفریدی، کس کا اپروچ زیادہ بہتر ہے؟ دوستو، آج ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک اہم خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خان کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گزشتہ رات پمز ہسپتال لایا گیا، تاہم ابھی تک اس خبر کی کسی باوثوق سرکاری یا فیملی ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی کو بھی ان کی صحت کے حوالے سے تشویش سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس صورتحال نے خان کے حامیوں میں ایک بار پھر شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ دوسری طرف اصل سوال صرف خان کی صحت کا نہیں بلکہ ان تک ایکسس میڈیکل کیئر اور انفارمیشن کا بھی ہے۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ اگر فیملی، ذاتی ڈاکٹرز، وکلاء اور پارٹی قیادت کو خان تک مناسب رسائی نہیں مل رہی تو پھر ایسی افواہیں مزید کنفیوژن اور کنسرن پیدا کرے گی۔ اس لیے سب سے ضروری چیز ٹرانسپیرنسی ہے تاکہ قیاس آرائیوں کے بجائے حقیقت سامنے آئے۔ اسی دوران پی ٹی آئی کارکنان نے سہیل آفریدی کے لانگ مارچ کے موقف پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، خاص طور پر اس بیان پر کہ لانگ مارچ کا مقصد خان کی رہائی نہیں بلکہ خان تک رسائی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کا اپروچ بہتر تھا یا سہیل آفریدی کا۔ گنڈاپور زیادہ جارحانہ انداز میں اسلام آباد کی طرف بڑھ دیتے اور رہائی کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن کئی مواقع پر صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر ہوئی۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ جذباتی طور پر گنڈاپور کا موقف زیادہ مضبوط محسوس ہو سکتا ہے، لیکن قانونی اور سیاسی اعتبار سے سہیل آفریدی کا موجودہ موقف زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہنا کہ ہم کارکنوں اور پوری مشینری کے ساتھ آ کر خان کو جیل سے باہر نکالیں گے، یہ ریاست کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ مطالبہ زیادہ قابل دفاع ہے کہ خان تک فیملی، ڈاکٹرز اور وکلاء کو رسائی دی جائے۔ یعنی اصل مقصد صرف نعرہ نہیں بلکہ ایکسس، ہیلتھ اپ ڈیٹ اور کلیئرٹی ہونا چاہیے۔ اگر خان واقعی کسی طبی مسئلے سے گزر رہے ہیں تو ان کی صحت کے بارے میں واضح اور مستند معلومات دینا حکومت اور جیل انتظامیہ دونوں کی ذمہ داری ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے افواہوں کے بجائے حقیقت عوام تک آ سکتی ہے۔